بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. آج ہے 6 اکتوبر اور دن ہے سوموار کا. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. یہ ہفتہ بہت ہی کروشل ہے کیونکہ وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے. کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو چکا ہے اور جو مری معاہدہ تھا، لندن معاہدہ اور جنیوا ملاقاتیں، اب اس پہ عمل درآمد کرنا ہے کیونکہ 28 نومبر کو آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی مدت ملازمت پوری ہو رہی ہے، 3 سال کی. آئین اور قانون کے مطابق ان کی جو ٹینیور تھا وہ 3 سال کا تھا. اب آگے بڑھانے کے لیے ان کو ایک اور نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے. وہ نوٹیفیکیشن 2 سال کا ہو یا پھر مزید ایک پورا ٹینیور 5 سال کا ہو. یہ ایک درون خانہ جو ہے، یہ ایک بحث چل رہی ہے اور مکا کا معاملہ چل رہا ہے نواز شریف صاحب اینڈ کمپنی کے ساتھ. اس لیے جتنی بھی آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں جو کچھ بھی پولیٹیکل سائٹ پہ، جوڈیشری میں، ادروائز میڈیا میں جتنی بھی آپ کو ہلچل نظر آئے گی، اور جو فوراً سائٹ پہ یعنی کہ ہمارے خارجہ امور کے معاملے میں دوسرے ممالک کے ساتھ انگیجمنٹ، خاص طور پہ امریکہ کے ساتھ، اس کو بھی اسی تناظر میں آپ نے دیکھنا ہے. تو لہٰذا یہ تو ایک بات آپ پلو سے باندھ لیں کیونکہ جو کچھ بھی ہونا ہے اگلے کیونکہ 52 ڈیز رہ گئے ہیں، صرف 52 دن رہ گئے ہیں. تو 52 دن میں سے بھی آپ اگر 10 دن مزید پیچھے آ جائیں تو زیادہ سے زیادہ یہ 40 ڈیز بنتے ہیں، 1.25 مہینہ بنتا ہے. اور 1.25 مہینے کے اندر انہوں نے یہ سارے معاملات طے کرنے ہیں. تو لہٰذا آج ہفتے کا پہلا دن ہے، سوموار ہے، ورکنگ ڈے ہے. تو عمران خان صاحب کا توشہ خانہ کیس جو ہے وہ دوبارہ سٹارٹ ہو جائے گا اور مزید جو ہے 2-4 سماعتوں کے بعد آپ ایک ہفتے کے اندر توشہ خانہ کیس جو ہے اس کو سمیٹتے ہوئے نظر آئے گا اور توشہ خانہ میں سزا 100% ان کو سنائی جائے گی. لکھ کے فیصلہ رکھا ہوا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. پہلی خبر تو یہ ہے کہ توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کو سزا سنائی جائے گی. اور دوسرا کیونکہ یہ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، یہ کوئی میرٹ پہ نہیں ہے کیونکہ توشہ خانہ آپ کو معلوم ہے کہ 1947 سے لے کے آج تک کسی کو بھی توشہ خانہ کے معاملے میں کسی کا بھی ٹرائل نہیں ہوا، کسی کو سزا نہیں ہوئی، کسی کے خلاف مقدمہ نہیں ہوا، کسی کی ڈسکوالیفیکیشن نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نہ ہی غیر آئینی، غیر قانونی قدم ہے. تو یہ ایک نشانہ بنانا تھا، لہٰذا عمران خان صاحب کے لیے انہوں نے توشہ خانہ رکھا کیونکہ اس کے علاوہ ان کے خلاف کوئی کیس بنا ہی نہیں، کوئی فائل ان کے خلاف تلاش ہی نہیں کر سکے. پورے 3.5 سال جو 3.25 سال ان کا حکومت تھی، ایک بھی فائل نہیں تلاش کر سکے، نہ ہی ان کے خلاف، نہ ہی ان کی کابینہ کے خلاف. یہ پہلا موقع ہے کہ جو نیب ہے وہ بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے. نہ نیب کو کوئی فائل ملی، نہ FIA کو ملی، نہ اینٹی کرپشن کو ملی. تو یہ تو پہلی بات آپ ذہن میں رکھیے گا. تو اس کے بعد اب آتے ہیں توشہ خانہ، اور توشہ خانہ کے بعد پھر 9 مئی کے مقدمات میں ان کو سزا سنائی جائے گی. لیکن انیشلی 15 اکتوبر سے پہلے جو ہے وہ توشہ خانہ میں سزا لازمی سنا دی جائے گی. تو نیکسٹ ہے کیونکہ ساری توجہ ان کی اسی طرف لگی ہوئی ہے اور ان کے معاملات قابو میں نہیں ہیں. اور دوسرا ایک اور جو بریفنگ ہوئی ہے، کل DGI SPR نے کچھ صحافیوں کو بلایا ہوا تھا، اس کی مزید کچھ خبریں آئی ہیں. کچھ دوستوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ خاص طور پہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی، عمران خان صاحب کو بہت لتاڑا گیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ عمران خان صاحب کا تو نام ہی نہ لیں اور ان کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے. تو میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ وہ یہ باتیں کیوں کی گئیں. یہ باتیں صرف اس لیے کی گئیں کہ نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ تک یہ بات پہنچ جائے کہ جناب ابھی بھی جنرل صاحب جو ہے وہ عمران خان کے سخت خلاف ہیں اور یہ چراغ جلیں گے تو ہی بات بنے گی. کیونکہ اگر یہ چراغ بجھ گیا تو نئے چراغ کا پتہ نہیں کیسا ہو اور وہ آ کے کیا کرے. لہذا اسی چراغ کو جلنے دیں اور یہ عمران خان صاحب کو اسی چراغ سے ہی جلایا جائے. تو یہ کل بھی ہوئی اور اس میں انہوں نے یہ کہا بریفنگ میں کہ عمران خان صاحب کو تو نام ہی نہ لیں، لیکن ہمارا نام نہیں آنا چاہیے کہ ہم نے کوئی ایسی بات کی ہے. اس کے بعد اس بات کی بھی تصدیق ہوگی، یہ جو ہم دینا چاہ رہے ہیں فوجی اڈہ
بحری فوجی اڈہ دینا چاہ رہے ہیں امریکہ کو پسنی کے مقام پہ، تو اس کی بھی تصدیق ہوگی، لیکن انہوں نے کہا ہمارا نام نہیں آنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسرے معاملات میں جنرل فیض حمید صاحب کا اب حالانکہ ایک ٹرائل ہو رہا ہے جی، ان کا فوجی ٹرائل ہے، کورٹ مارشل ہے، تو کورٹ مارشل کی باتیں جو ہیں وہ کبھی بھی ڈسکس نہیں ہوئی، کبھی بھی، نیور ایور، اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ کورٹ مارشل ہوا۔ جب ہو جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے، وہ بھی عزیز و اقارب کی طرف سے۔ ابھی کبھی بھی DGISPR نے کبھی پریس نوٹ کبھی نہیں جاری کیا کہ آج ہم نے اتنے لوگوں کا کورٹ مارشل کیا اور اتنی سزا سنائی، لیکن جنرل فیض حمید صاحب کے بارے میں خاص طور پہ میڈیا کو بتایا گیا کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ وہ اتنا سخت کورٹ مارشل ہو کہ ان کے بچنے کا چانس کوئی نہ رہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ خود مدعی بنے ہوئے ہیں، DGISPR اس وقت مدعی ہیں، مدعی بن کے انہوں نے اس کو کیا، جیسے کوئی سامنے اینیمی ہوتا ہے تو اینیمی کی طرح ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے فیض حمید صاحب کو۔ فیئر ٹرائل ہر کسی کا حق ہے، آپ ان کو دینا چاہیے، لیکن اس طریقے سے میڈیا پرسنس کو بلا کے لائک مائنڈڈ کو یہ کہنا کہ جناب آپ نے یہ کام کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، تو اس کو ہم اس حد تک ٹائٹ کر رہے ہیں کہ وہ بچنے نہ پائیں۔ تو یہ وہ بات ہے جو کل میڈیا پرسنز نے خود سنی۔ اس کے بعد ایک اور چیز، ایک دوست نے پوچھا ان سے کہ جناب ہم بہت ذلیل ہو رہے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ کہ کب کس جملے پہ آپ صاحب ناراض ہو جائیں اور کس جملے پہ آپ کی ٹیلی فون کال آ جائے، تو ہمیں بتا دیں کہ ہماری لمٹس کیا، ہم نے کیا کیا نہیں کرنا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اور پھر یہ کہ ہمارے گھروں میں لوگ پہنچ جاتے ہیں اور اٹھا لیا جاتے ہیں اور دروازے توڑے جاتے ہیں، تو ہم نہیں چاہتے، تو یہ بہت امبیرسنگ سچویشن ہے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ کام ہم نہیں کرتے، ہم جب بھی کرتے ہیں پورا کام کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک جملہ تھا کہ جب بھی ہم کام کرتے ہیں پورا کرتے ہیں، ہم یہ اٹھانے والا اور دروازے توڑنے والا کام نہیں کرتے۔ یہ بھی کل ایک حیرت انگیز طور پہ یہ جملہ بولا گیا۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ اپنے ایڈیٹوریل پالیسی کو چیک کریں جو آپ کا میڈیا مالک جو ہے، میڈیا مالکان جو ہیں آپ کو دیں، آپ اپنے اونر سے پتہ کریں کہ پالیسی کیا ہے، اور جو آپ کی ایڈیٹوریل پالیسی ہے آپ کے مالک کی وہ وہیں سے لیں گے، ہم آپ کو نہیں بتائیں گے۔ یعنی یہی بات کہ ہم جو بھی کریں گے میڈیا مالک کو بتا دیں گے، جو ٹی وی کا مالک ہے، اخبار کا مالک ہے، اس کو بتائیں گے، اور ہم آپ سے براہ راست آپ کو نہیں کہیں گے۔ تو یہ بھی کل ہوا۔ تو یہ تو سچویشن ہے جی۔ اب آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کا معاملہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ہے۔ اب ایک اور چیز کہ کس حد تک، ایک میرے پاس خبر ہے گوجرانوالا، ضلع گوجرانوالا کی ہے جی، یہ FIR ہے میرے سامنے ایک پڑی، یہ درج ہوئی ہے، ضلع گوجرانوالا نوشہرہ ورکاں کی ہے، تھانہ نوشہرہ ورکاں ہے اور ضلع گوجرانوالا ہے۔ اس میں از دفتر میونسپل کمیٹی نوشہرہ ورکاں ضلع گوجرانوالا بجانب SHO تھانہ نوشہرہ ورکاں مراسلہ نمبر اتنے کہ جی تحصیل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے تھانہ چوک میں ایک دیوار بنیان المرصوص کے نام سے بنائی گئی تھی، جس میں ملک کے عظیم سپہ سالار اور قائدین کی تصویریں آویزاں تھیں۔ مورخہ 27/9/25 کو صبح کے وقت رانا شایان ولد رانا سہیل نے محلہ آگے لکھا اور ہمراہ 2 نامعلوم افراد، یہ 2 نامعلوم افراد ضرور رکھتے ہیں، دیوار کی لائٹنگ خوبصورتی کی توڑ پھوڑ کی، اور اس کے بعد دیوار کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی تصویر چوری کی، جس کی وجہ سے دیوار کی خوبصورتی متاثر ہو رہی ہے، اور تصویر اور CCTV ویڈیو ساتھ بطور لفظ ہے۔ اس سے پہلے تھانے کے سامنے بنائی گئی دیوار کی دونوں سپلائی اور بیر چوک میں فواد ٹاور، جی ہاں، فواد ٹاور کی لائٹس چوری ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے نہ صرف نقصان ہوا بلکہ شہر میں بنائے گئے مونومنٹس کی خوبصورتی ماند پڑ گئی۔ اب یہاں پہ ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ کیا ہے الزام؟ کہ مریم صاحبہ کی دیوار پہ لگی ہوئی تصویر جو ہے وہ چوری کر لی ہے۔ تو یہ معاملہ یہاں تک، اس حد تک یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ نہ ہی آپ برتھ ڈے کر سکتے ہیں، نہ ہی آپ کچھ اور کر سکتے ہیں۔ اب یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ معاملہ کچھ اور ہوگا۔ یہ جو کہا ہے نا کہ دیوار سے تصویر چوری ہو گئی، یہ تو انہوں نے بنایا ہے بہانہ،
اور وجہ کچھ اور ہوگی، اور انہوں نے کہا کہ چلیں تصویر چوری ہوئی ہے تو مریم صاحبہ کو خوش کرتے ہیں کہ جناب ہم آپ کے بہت بڑے وفادار ہیں، دیکھیں آپ کی تصویر اتری اور ہم نے تو یہاں پہ کر دیا ہے، مقدمہ درج کر دیا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا جی وقاص احمد صاحب جو ہیں ہیڈ کانسٹیبل، انہوں نے کے دستخطوں سے یہ ایف آئی آر کی کاپی ہمارے پاس پہنچی ہے اور یہ سلسلہ ہوا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کا جو ویژن ہے، ان کا ویژن ابھی تک وہیں کا وہیں پھنسا ہوا ہے کہ عمران خان، پاکستان تحریک انصاف اور اس کو، اور خاص طور پہ پنجاب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اب جناب ایک اور خبر کہ عمران خان صاحب کیا کرنے والے ہیں، اصل خبر یہ ہے، اور عمران خان صاحب پہ یہ جیسے ہی توشہ خانہ کا معاملہ مکمل ہوگا، سزائیں سنائی جائیں گی، تو عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھنے کا ان کا پلان ہے جی، اور ان کو قید تنہائی میں رکھا جائے گا اور ملاقاتیں بند کی جائیں گی اور پھر اکا دکا ملاقاتیں شروع کی جائیں گی۔ تو یہ ان کا پلان ہے، لیکن پیرالل اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک نئی کال دینا چاہ رہے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے اپنے پارٹی کے لوگوں کو وقتاً فوقتاً انفارم بھی کیا ہے کہ ایک نئی تیاری کریں۔ اور دوسرا جو مزید ایج حاصل ہوا وہ ہے کشمیر کا، کشمیر ماڈل جو ہے، کشمیر ماڈل بالکل کشمیریوں نے ایک ناقابل یقین انہوں نے ایک روایت قائم کی، اور ایک لیڈر لیس احتجاج تھا، سب پارٹیوں کو انہوں نے دھو دیا، تمام لیڈرز کو دھو دیا، اپوزیشن کو، حکومت کو، وزرائے اعظم کو، وزیروں کو، مشیروں کو، سب فارغ کر دیے، اور عوام وہاں کی جیت گئی، اور انہوں نے ایک اپنا سنگ میل جو ہے عبور کیا، سنگ میل اہم، اور انہوں نے اپنے مطالبات منوائے، جانوں کے نذرانے بھی دیے، لیکن اپنی بات پہ قائم رہے اور قائم انہوں نے اپنا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اب اسی نوعیت کا جو ہے عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ویسی ہی کال ایک آنی چاہیے، اور عمران خان صاحب ایک کال دینا چاہ رہے ہیں، اور وہ نومبر میں ہوگی، اور نومبر کی کسی تاریخ کو، اور وہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ چانسز ہیں کہ نومبر میں آئے گی، اور اس کا انتظار کرنا چاہیے، پارٹی کے لوگوں کو کہہ دیا ہے۔ اگلا کوشچن ہے جی، اگلی جو سٹوری ہے وہ خاص طور پہ بڑی دلچسپ ہے، وہ ہے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا، ان سے میری اطلاع کے مطابق عمران خان صاحب کو اپنا ریزگنیشن جو ہے وہ دے کے آ چکے ہیں۔ اب ایک ایشو ہو گیا ہے، اور وہ ہے کہ اب علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے فیس سیونگ ان کو مل جائے، اور فیس سیونگ ایسی مل جائے کہ ان کی جو رخصتی ہے وہ باعزت طریقے سے ہو جائے۔ وہ اس تگ و دو میں ہیں، اور ان کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں مسلسل، وہ آتے ہیں آنن فانن اسلام آباد، اور اسلام آباد میں ملاقاتیں کر کے واپس چلے جاتے ہیں، اور اپنے دوستوں سے، اپنے مخلصان دوستوں سے مشورے کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور جنہوں نے ان کو اس دھکا دیا ہے اس سارے معاملے میں، اس تنازع میں، تو ان سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں کہ جناب بتائیں کیا کیا جائے، کیونکہ خان صاحب تو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، اور خان صاحب سی ایم کا خیبر پختونخوا گنڈاپور صاحب کا متبادل تلاش کر چکے ہیں۔ تو اب ایک ہی طریقہ ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ہی طریقہ ہے گنڈاپور صاحب کے پاس کہ وہ عمران خان صاحب کے پاس جائیں اور 100% سرنڈر کریں۔ نمبر 1، اپنی غلطیاں تسلیم کر لیں۔ دوسرا ان کا طریقہ یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ ان کو اپروچ کریں، اور جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں اس پہ معذرت کر لیں۔ تو یہ 2 طریقے ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسرا طریقہ نہیں ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی وزارت اعلیٰ بچ سکے گی۔ اور چونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، پھر بتا رہا ہوں کہ جو ان کو کہا جا رہا ہے نا کہ آپ ڈٹ جائیں، اور ڈٹ جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور قدم بڑھاؤ علی امین، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو ہم آپ کو وزیر اعظم بنائیں گے، اور آپ کے بھائی کو ہم وزیر اعلیٰ بنا دیں گے۔ فیصل امین قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، ان کے بھائی جو ہیں فیصل امین گنڈاپور، ان کو ہم لے آئیں گے صوبائی سیٹ پہ، اور آپ والی جو صوبائی سیٹ ہے وہ آ جائے گی فیصل امین کے پاس، اور فیصل امین جو قومی اسمبلی کی سیٹ خالی کریں گے اس پہ آپ لڑ لینا، آپ آ جائیں گے
قومی نشست پہ قومی اسمبلی میں پہنچ جائیں گے، تو لہٰذا آپ وزیر اعظم بن جائیں گے اور وہ وزیر اعلیٰ بن جائیں گے۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ڈٹ جائیں اور لڑ جائیں۔ تو میرا خیال ہے کہ علی امین اگر سمجھدار ہیں تو شاید اس وقت بھی وہ بچ سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو بڑی خبر ہے وہ ہے خیبر پختونخوا سے۔ خیبر پختونخوا کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 9 مئی فالس فلیگ آپریشن کے جتنے بھی مقدمات تھے جھوٹے بے بنیاد، ان سب مقدمات کو واپس لیا جا رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں خیبر پختونخوا کے ایڈوکیٹ جنرل شاہ فیصل عثمان نے ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 9 مئی 2023 کو دہشت گردی کی عدالتوں میں 29 جھوٹے مقدمے درج کیے گئے جو سیاسی انتقام، شواہد کی کمی اور اختیارات کے غلط استعمال پر مبنی تھے۔ اور انہوں نے کہا ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے اس معاملے کا نوٹس لیا ہے اور زیادہ تر مقدمات میں عدالتوں نے پہلے ہی تمام ملزمان کو بری کر دیا ہے۔ کچھ ملزمان کے مقدمات موجود ہیں ان کو خارج کر دیا گیا ہے، اور کچھ مقدمات جو ہیں وہ عام سول عدالتوں کو بھیج دیے گئے ہیں، اور اس بات کی انہوں نے تصدیق کی ہے اور 29 مقدمات لینے کی سفارش کی ہے، اور یا ان میں سے کچھ کی۔ تو لیکن یہ صورتحال بڑی واضح ہے، اور اس سلسلے میں یہ بڑی خبر جو ہے وہ یہی ہے کہ 9 مئی کے مقدمات خیبر پختونخوا کی حد تک جو ہے وہ واپس لیے جا رہے ہیں، اور یہ فیصلہ کیا ہے خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی حکومت نے، اور ان کی کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے۔ اور یہ ایک اہم نوعیت کی خبر تھی۔ باقی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔